بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان لا چینل میں خوش آمدید ناظرین کرام۔ جیسا کہ ہم نے اپنے انٹرو میں یہ بات پہلے سے بڑی واضح طور پر بیان کی تھی کہ ہمارا چینل پیورلی فار دا بینیفٹ آف پبلک ایٹ لارج ہے۔ ہمارا مقصد عوام الناس کو فائدہ پہنچانا ہے اور انٹینٹ یہ ہے، نیت یہ ہے کہ لوگوں کو لاء کے بارے میں معلومات ہوں جس کی وجہ سے وہ نقصان سے بچ سکیں۔ تو ہمارے انٹرو کو سن کر ایک ہمارے ناظر نے پوچھا ہے جناب والا کہ اگر کوئی گاڑی کو آگ لگا دے تو اس پر کس سیکشن کے تحت یا کس دفعہ کے تحت مقدمہ درج ہوگا اور وہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا ضمناً بتا دوں، اگر آپ شوق ہے اور پڑھنا چاہتے ہیں تو پاکستان پینل کوڈ کا جو چیپٹر 17 ہے اس کے تحت ایک سب چیپٹر ہے آف مسچیف۔ مسچیف یعنی مضرت رسانی، کسی چیز کو نقصان پہنچانا، کسی چیز کو ہلاک کرنا، فساد میں ڈالنا، کسی جانور کو ہلاک کرنا، پراپرٹی کو نقصان پہنچانا، کسی جائیداد کو ضائع کرنا، اس کی اہمیت کو ڈیمینش کرنا، ختم کرنا یا اس کے استعمال کو ختم کر دینا، یعنی اس کو ناقابل استعمال بنا دینا، یہ ساری چیزیں مسچیف کی صورتیں ہیں۔ تو اس کے تحت آپ فردر بھی پڑھ سکتے ہیں، سیکشن 425 سے لے کر کے سیکشن 440 تک، یہ جو جتنی سیکشن ہے مس چیف سے متعلق ہیں۔ تو اس میں چونکہ مس چیف تو ہوا ہے کہ گاڑی کو نقصان پہنچا ہے، مس چیف کی جو صورتیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نوئنگلی یہ جانتے ہوئے کہ وہ کوئی ایسی چیز استعمال کر رہا ہے کہ جس سے رانگ فل لاس ہو سکتا ہے، کسی کا نقصان ہو سکتا ہے، ڈیمیج ٹو دی پبلک پراپرٹی ہو سکتی ہے، یعنی جائیداد کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا اینی پرسن یا کسی آدمی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، یا ڈسٹرکشن آف دی پراپرٹی، مطلب ڈسٹرکشن کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ضائع ہونا، اس کو برباد ہو جانا کوئی کسی جائیداد کا، وہ ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی صورت کرتا ہے یا کسی جائیداد کے جو استعمال ہے اس کو ختم کر دیتا ہے، ناقابل استعمال بنا دیتا ہے اس کو خراب کر کے، تو یہ ساری صورتیں مس چیف کی ہیں۔ مضرت رسانی اسے اردو میں کہتے ہیں کہ کسی چیز کو نقصان پہنچانا یا ہلاک کرنا یا برباد کرنا، تو یہ ساری چیزیں اس کی ہیں، اس پر مس چیف کے تحت یہ آتا ہے۔ اور مس چیف اگر کوئی کمٹ کرتا ہے، سمپل مس چیف، آگے اس کی بہت ساری صورتیں ہیں کہ اگر وہ کسی مکان کو آگ لگائے گا تو اس پہ کیا سزا ہوگی، اگر کسی زرعی پراپرٹی کو نقصان پہنچاتا ہے، کسی فصل کو، تو اس پہ کیا سزا ہوگی، اگر جانور کو ہلاک کرتا ہے اس پہ کیا سزا ہوگی، اگر 50 روپے تک نقصان پہنچاتا ہے تو کیا سزا ہوگی، 50 سے زیادہ ہے تو کیا سزا ہوگی۔ اس کی بہت ساری صورتیں ہیں، میں نے بتایا نا کہ 425 سے 440 کے درمیان یہ ساری صورتیں آتی ہیں، تو اس کو اس میں لایا جا سکتا ہے، یعنی 425 اس پہ اٹریکٹ کرے گا، لگے گی، 426 لگے گی، اس کی سزا اس کو ہوگی۔ اور سب سے بڑی جو ڈائریکٹلی جس سیکشن کو یہ اس کا یہ عمل ہٹ کرتا ہے وہ ہے سیکشن 435 ضابطہ پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان، 435 مجموعہ تعزیرات پاکستان 1860، یا آپ انگلش میں کہہ سکتے ہیں کہ سیکشن 435 پاکستان پینل کوڈ 1860، اس کے تحت یہ عمل اس کا فعال کرے گا۔ اچھا، اس میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر وہ کوئی ایسی چیز استعمال کرتا ہے کہ جس سے پراپرٹی کو نقصان ہو سکتا ہے، مثلا کسی نے آتش بازی کی یا فائرنگ کی تو وہ کسی گاڑی پہ جا کے گرا اور اس سے وہ گاڑی کو آگ لگ گئی، تو اتنا ہی کافی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی نیت یا ارادہ بھی یہی ہو کہ وہ کسی کو آگ لگائے گا، آگ لگانے کی نیت ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اتنا اس کو ضرور پتا ہونا چاہیے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں، اگر آگ لگا رہا ہوں تو یہ آگ جو ہے وہ کسی پراپرٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، بس اتنا ہونا کافی ہے اس کے لیے۔ اب 435 جو ہے اس میں دو صورتیں بیان کی گئی ہیں کہ یا تو فائر یعنی آگ استعمال کرے، یا ایکسپلوسیو سبسٹانس، دھماکہ خیز مادہ، کوئی ایسا کیمیکل وہ استعمال کرتا ہے جس سے ڈیمیج ٹو اینی پراپرٹی ٹو دا اماؤنٹ آف دا 100 روپیز آر اپ ورڈز، مطلب اس سے کسی پراپرٹی کو اتنا نقصان پہنچ سکتا ہے جو 100 روپے تک ہو یا 100 روپے سے زائد جتنا بھی ہو۔ تو یہ چونکہ سیکشن پرانی ہے، اس وقت 100 روپے کی بڑی ویلیو ہوا کرتی تھی، تو یہ اس وقت کی ہے، 1860 کا یہ ایکٹ ہے، اور 64 میں پاکستان میں باقاعدہ ویسٹ پاکستان میں نافذ ہو گیا تھا، تو اس وقت 100 روپیہ آج کل کے ہزاروں کے حساب سے بنتا ہے۔
تو آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ 100 روپیز اس وقت کے اور موجودہ وقت کے آپ اس کو آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں کہ اس کی ویلیو کے اعتبار سے. تو اگر اتنا نقصان ہوا ہے دین 435 میں وہ فال کرے گا. اچھا اس میں ایک ضمناً اسی سیکشن میں بات ذکر کیا گیا ہے کہ یہ پراپرٹی یہ تو گاڑی ہے نا, یا ادروائز کوئی اور جائیداد ہو سکتی ہے گھر کے علاوہ. اگر وہ گھر ہے, شاپ ہے, ڈیویلنگ ہاؤس ہے, لوگ اس میں رہتے ہیں, اگر اس کو کی آگ لگائے گا تو پھر 436 میں فال کرے گا. اور اگر کوئی صرف زرعی زمین کا جو اجناس ہوتی ہے اس کو ضائع کرتا ہے تو اس کی ادروائز سیکشن ہے. اس میں یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ نقصان کسی جو مطلب ایگریکلچرل پروڈکٹ ہے تو اس کو اگر یہ نقصان پہنچاتا ہے تو وہ 10 روپے کا بھی نقصان ہوگا پھر بھی 435 میں وہ فال کرے گا. اور اس میں ڈسکرپشن کے اندر ہم یہ ساری سیکشن, اور میرا خیال ہے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں اسکرین پر چل رہی ہے 435 PPC, آپ اس کو غور سے پڑھ بھی سکتے ہیں. تو اس میں اگر کوئی اس کے تحت اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا اور ہم اس کو ثابت کر دیتے ہیں کہ واقعی تھرو دا ایویڈنس کہ اس نے یہ عمل کیا ہے, تو پھر وہ کم از کم 2 سال اور زیادہ سے زیادہ 7 سال اسے سزا ہو سکتی ہے along with فائن. فائن اس کے علاوہ ہے, فائن ڈیٹرمن نہیں ہوتا, یہ جج کی مرضی ہے کہ وہ اسے 50,000 کر دے, لاکھ کر دے, وہ جج کی اپنی مرضی پر ہے. لیکن اس میں دونوں چیزیں ہیں, کم از کم 2 سال سزا ہے, اس لیے کہ وہ جیسے جیسے نقصان کا جو والیوم ہے وہ بڑھے گا تو پھر سزا بھی بڑھ جائے گی. تھوڑا نقصان ہے تو تھوڑی سزا ہوگی, لیکن تھوڑے پہ بھی کم از کم 2 سال ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اس میں کوئی جرم سرزد ہوا تو 2 سال سے کم نہیں ہو سکتی, کم از کم 2 سال, زیادہ سے زیادہ 7 سال اس کو سزا ہو سکتی ہے along with فائن. فائن بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو سیکشن ہے یہ اس میں مطلب نان کمپاؤنڈیبل ہے اور ناقابل ضمانت ہے. یعنی کمپاؤنڈیبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قابل راضی نامہ ہے, کہ اس میں اگر جس کی نقصان ہوا ہے وہ اور جس نے نقصان کیا وہ اگر مل جاتے ہیں اور باہمی کوئی صلح کر لیتے ہیں لے دے کر کے, تو یہ اس میں گنجائش ہے. اور لیکن ہے یہ ناقابل ضمانت. اگر صلح نہیں ہوتی تو پھر یہ نان بیلیبل آفینس ہے, اس میں پھر ضمانت نہیں ہوتی. اسپیشل سرکمسٹانسز میں البتہ ہو سکتی ہے, پروہیبٹری کلاس میں فال نہیں کرتا. اور اس کا ٹرائل جو ہے وہ یا تو فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کرے گا یا سیشن کورٹ کرے گی. تو یہ ایک ہینیس آفینس ہے, بڑا جرم ہے. تو اس میں اگر کوئی کسی کے ساتھ ایشو ہو تو جب وہ درخواست لکھے تو جو اپلیکیشن لکھتی ہے اس کے ذہن میں ہو کہ اس اپلیکیشن میں کون سی سیکشن اٹریکٹ ہوتی ہے, تو اس کے مطابق پھر آفینس لگتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری آج کی گفتگو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی, اور امید کرتے ہیں کہ آپ مزید بھی ہم سے اپنی کوائریز بھیجیں گے تاکہ ہم اس کا جواب دے سکیں. بہت شکریہ, ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ حافظ.